علماء کرام نے واضح طور پہ فتح عالمگیری اٹھا کے پڑھیں لکھا ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ سامنے والے کو تبلیغ کروں گا تو میری بات مان کے برائی کو چھوڑ دے گا تو واجب ہوتا ہے کہ ہم اسے روکیں. لیکن کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے ٹناٹن سننی ہے، بیوی فلمیں دیکھ رہی ہے، ڈرامے دیکھ رہی ہے، مامو ذات پھپھی ذات خالو کے ساتھ ہنس ہنس کے دودھ والا گوشت والا سبزی والا ٹیلر ماسٹر چل رہا ہے، اور یہ ہے صاحب ٹناٹن سنی. دین کی باغ دوڑ، اس نے ایک کندھے پہ یہاں پہ سنیت سنبھالی ہوئی ہے، ایک طرف اسلام سنبھالا ہوا ہے، باہر ٹھیکیدار بنا ہوا ہے. یہ پتہ نہیں اندر گھر میں کیا کر رہی ہے بیوی. بچوں کو علم دین نہیں سکھایا ہوا، سالہ سال ہو گئے فجر کی نماز میں بیوی پڑی خراٹے لے رہی، خر خر، وہ کوئی پرواہ نہیں ہے، سوتی رہے. ہم بھائی ریگولر نمازی، حاجی صاحب پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں. حاجی صاحب بیوی کیا کر رہی ہے؟ بھائی وہ مانتے نہیں ہے، سرکش ہو گئی ہے. تو تم نے سرکشی ختم کرنے کے لیے کون سا لائے عمل اختیار کیا؟ آپ کو یہ آیت نہیں پہنچی؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو ضروری علم دین سکھائیں، انہیں عقیدہ سکھائیں، احکام شرعیہ عملیہ سکھائیں، گناہوں کی معرفت سکھائیں، انہیں نیکی کا حکم کریں، انہیں برائی سے روکیں، انہیں ایک رول ماڈل بن کر دکھائیں. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے، میں نہیں کہتا ہوں، آپ کے نبی نے کہا ہے کلکم رعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص سے بروز قیامت اس کے ماتحت کے بارے میں کوسچن ہوگا. جوان بیٹا پڑا سو رہا ہے فجر کے اندر، باپ کو شرم نہیں آتی کہ اس کو لات مار کے اٹھائے؟ کمبخت، اللہ کا رزق کھاتا ہے، پڑا سو رہا خراٹے لے رہا ہے. اب کہیں جی اٹھائیں بچوں کو، مفتی صاحب 4:30 بجے آیا ہے، مسجد کی خدمت کر کے نہیں، نمازیں پڑھ کے نہیں، روزے رکھ کے نہیں، کسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا نہیں، کہاں دھابے پہ وہ کوئٹہ ہوٹل پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا. نائٹ کی ڈیوٹی کر کے آیا، بچہ سو رہا ہے. جب یہی بچہ آپ کی نگاہوں کے سامنے عذاب قبر میں مبتلا ہوگا نا، پھر ہم آپ سے کویسچن کریں گے کہ تم نے اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کی تھی یا دشمنی نبھائی تھی. یہ اولاد ہوگی، یاد رکھیں میرے جملے. میدان معاشر میں انشاءاللہ حافظہ کام کرے گا، میں آپ کو یاد دلاؤں گا اگر آپ میں کوئی ایسا بیٹھا ہے تو. یہی اولاد ہوگی جو اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے اسے اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائے گی اور کہے گی کہ اللہ تعالیٰ اس سے حساب و کتاب لے. میرے اس باپ نے کبھی مجھ پر سختی نہیں کی، نہ مجھے نمازی بنایا نہ کچھ. حالانکہ میرے نبی نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. آپ کا اللہ آپ سے قرآن میں فرما رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے. ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے. تو جی صاحب کما رہے ہیں نا، ٹائم نہیں ملتا. آپ کا رب کیا فرما رہا ہے؟ رزق تو ہمارے ذمہ کرم پر ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. آپ نے کون سی ذمہ داری لے کے اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی کر رہے ہیں؟